دا نیولینڈ نائٹ چیپٹر 2۔ ایملی اس پردے والے ونڈو پر کسی شخص کی شیڈو دیکھ سکتی تھی۔ ایملی نے سوچا کہ یہ شیڈو ایک آدمی کی ہے، ایک آدمی، لیکن نیوز میں تو بتایا گیا تھا کہ کلر کوئی عورت ہے۔ رکو، ہو سکتا ہے یہ آدمی اس عورت کا ساتھی ہو سکتا ہے کہ اسی نے اس کلر کو جیل سے بھگایا ہو سکتا ہے کہ انہی دونوں نے مل کر سارے مرڈرز کیے ہوں۔ یہ سارے خوفناک خیالات اس کے دماغ میں گھوم رہے تھے۔ ایملی اٹھ کر ونڈو کے قریب گئی اور اس نے باہر دیکھا۔ اس نے ایک آدمی کو دیکھا جو لگ بھگ اپنی ارلی 30s میں ہوگا۔ اس نے بلیک جیکٹ اور بلیک جینز پہنی تھی۔ اس کے چہرے پر کوئی موومنٹس نہیں تھیں، ایک دم سائلنٹ ایکسپریشنز۔ ایک ایسا چہرہ جو ایملی کو کسی ایسے شخص کی یاد دلا رہا تھا جو کسی شیطان کے قبضے میں ہو۔ اس کے بال چھوٹے اور بکھرے ہوئے تھے۔ اس کی ہائٹ لگ بھگ 5 فٹ 9 انچ ہوگی۔ وہ آدمی ابھی تک اندھیرے میں ہی کھڑا تھا۔ اگر کوئی باہر سے کھڑکی کی طرف دیکھے تو یہ آدمی مشکل سے ہی نظر آتا۔ ونڈو پر کھڑا شخص دور ہٹ کر مین ڈور کی طرف گیا جو اس کے لیفٹ میں تھی۔ اس نے دوبارہ نوک کیا اور وہیں انتظار کیا۔ آسمان میں بادل غائب ہوتے ہیں اور شہر کو روشن کرنے کے لیے چاند کو راستہ دیتے ہیں۔ چاند کی روشنی سیرا کے گھر کی اور پڑی۔ جیسے ہی وہ آدمی چاند کی روشنی میں آیا اور اس کے چہرہ فوکس میں آیا، ویسے ہی ایملی کی ٹینشن اور بڑھ گئی۔ اس کے چہرے پر نشان تھا، اس کی آنکھ سے ناک تک ایک لمبا بلیڈڈ نشان۔ وہ نشان کافی گہرا تھا، جیسے کسی نے اس کے چہرے کو دھاڑ دار چاقو سے کاٹا ہو۔ یہ نشان چاند کی روشنی میں اچھی طرح سے نظر آ رہا تھا۔ ایملی نے خود کو پرسکون کیا اور نیگیٹو تھاٹس کو خاموش کیا اور سوچا کہ شاید یہ آدمی وہ نہیں جو میں سوچ رہی ہوں۔ شاید یہ آدمی پڑوس سے ہو، شاید یہ آدمی صحرا کا دوست ہو۔ اتنے میں اس آدمی نے دوبارہ نوک کیا۔ ایملی نے خود کو سنبھالا اور دروازے کی طرف گئی۔ اس نے ڈور نوب کو پکڑا لیکن دروازہ نہیں کھولا۔ اس نے پیپ ہول میں اس آدمی کو دوبارہ آبزرو کیا۔ وہ آدمی کافی خوفناک لگ رہا تھا۔ ایملی نے کانپتی ہوئی آواز میں پوچھا کہ کون ہے؟ اس آدمی نے بھاری اور خوفناک آواز میں پوچھا، سیرا، کیا یہ تم ہو؟ سیرا یا نہیں ہے، کون ہو تم؟ کیا چاہیے تمہیں؟ ہیلو میڈم، میرا نام آسٹن ہے، صحرا کا دوست۔ میری گاڑی خراب ہو گئی ہے، کیا میں مکینک کے آنے تک آپ کے گھر میں رہ سکتا ہوں؟ ایملی کو یہ ریکویسٹ سے زیادہ ایک آرڈر لگا۔ وہ پہلے ہی اس اجنبی کی شکل سے ڈری ہوئی تھی۔ ایملی نے کہا، پلیز جاؤ یہاں سے، صحرا بیمار ہے اور وہ سو رہی ہے۔ میں اس سے بات کرنا چاہتا ہوں، اسے جگاؤ اور مجھ سے بات کرواؤ، وہ میری مدد ضرور کرے گی۔ میں تمہاری مدد نہیں کر سکتی، پلیز جاؤ یہاں سے۔ لیکن وہ شخص اپنی ہی ضد میں تھا، بار بار اندر آنے کو بولتا رہا اور دروازے کو پیٹتا رہا۔ ایملی بہت پریشان ہو رہی تھی۔ اس آدمی سے چھٹکارا پانے کے لیے اس نے ایک پلان بنایا۔ ایملی نے آسٹن کو کچھ دیر انتظار کرنے کو بولا اور وہ فرسٹ فلور کی طرف بھاگی۔ اسے کافی پسینہ آ رہا تھا اور سانس پھول رہی تھی۔ اس نے اپنے آپ کو قابو کیا اور گہری سانس لی۔ اس نے اپنی آواز کو تھوڑا بدلا اور صحرا کی طرح نقل کرنے کی کوشش کی اور ایسے بولا جیسے وہ بہت نیند میں ہو اور کافی بیمار بھی۔ آسٹن، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، مجھے آرام کی ضرورت ہے، میں تمہیں کل کال کروں گی۔ ایملی نے اسے اتنی زور سے کہا کہ آسٹن کو سنائی دے جائے۔ اس نے وہاں کچھ دیر انتظار کیا، پھر نیچے آ گئی۔ اس نے دھیان سے پہلی بار دروازہ کھولا، صرف اتنا کہ دروازے سے روشنی کی ایک پتلی لکیر لیونگ روم میں جا رہی تھی۔ ایملی نے کمزور آواز میں ان خوفناک آنکھوں سے بچتے ہوئے کہا، آسٹن، آئی ایم سوری، اور ایک دم دروازہ بند کر دیا۔ ایملی نے وہیں کچھ دیر انتظار کیا،
وہ شیور ہونا چاہتی تھی کہ آسٹن سچ میں جا چکا ہے۔ کچھ دیر بعد ایملی نے قدموں کے جانے کی آواز سنی۔ ایملی نے ایک گہری سانس لی۔ سکون کی سانس۔ ایملی اپنے منہ کو ٹھیک کرنے کے لیے ٹی وی دیکھنے لگی۔ اس نے سوچا کہ اب خطرہ ٹل چکا تھا، لیکن سچ میں کیا اسے پتہ تھا کہ آج کی ہی رات اس کے ساتھ کچھ ایسا ہونے والا ہے جو اس نے سوچا نہیں تھا۔ ایملی صوفے پر ایسے لیٹی تھی کہ تقریباً اسے نیند ہی آنے لگی۔ ٹی وی میوٹ پر تھا۔ ایملی کی آنکھ لگ گئی اور وہ سپنوں میں کھو گئی۔ اتنے آرام اور سکون سے سونا کافی اچھا لگتا ہے، خاص کر کے تب جب تمہارے اوپر سے کوئی بڑا خطرہ ٹل گیا ہو۔ لیکن کبھی کبھی قسمت کی کچھ الگ مرضی ہوتی ہے۔ جب اس نے دوبارہ دستک سنی تو وہ چونک کر اٹھ گئی، اور اس بار یہ دستک سخت اور کافی تیز تھی۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ مائی ویڈیو۔ یہ سٹوری کا سیکنڈ چیپٹر تھا۔ تھرڈ چیپٹر کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ مع السلامہ پیپل۔